یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 378. نہیں جو منافق ہیں، کافر ہیں، بے ایمان اور اس طرح کے خراب گنہگار ہیں، وہ اس پل کو پار کرتے کرتے لڑکھڑا جائیں گے اور گر کے دوزخ میں چلے جائیں گے. رسول اللہ کی حدیث میں سے یہ چتار آیا سامنے. جنت ایک ٹاپو ہے، اس کے چاروں طرف دوزخ ہے، یعنی چاروں طرف دکھ ہیں، سکھ بیچ میں ہے. اور یہ جو پل ہے وہ ہمارے یہ جیون ہے، ہماری آج کی زندگی یہ پل صراط ہے. اس پل صراط میں سے پار ہونا بال سے زیادہ باریک. گناہ ثواب کبھی اتنے ملے ہوتے ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے. بال جتنا فرق ہوتا ہے، بال جتنا. نیت سے، اچھی نیت سے وہ چیز ثواب بن جاتی ہے، تھوڑی سی بری نیت ہو گئی وہی چیز گناہ بن جاتی ہے. بھلے عمل وہی رہے، صرف نیت کے بدلنے سے وہ چیز گناہ اور ثواب میں بدل جاتی ہے. اور تلوار سے زیادہ تیز کا مطلب ٹیمپٹیشن. آدمی کو اس دنیا کے اندر موہ ممتا مایا جو ہے، یہ تلوار سے زیادہ تیز دھار کی طرح آدمی کو ہٹا دیتی ہے. شام کا وقت ہو گیا، آدمی نے سارا دن ڈھگے کی طرح محنت کی، مگر شام کو کڑتر ہونے لگی شریر میں، جماعت کھانے نہیں آ سکا. یہ پل صراط ہے. اے جی دن گمایا فرتا ہی ڈتا، انے رات گوائی بھٹ پڑیا ایسا جیونا بھائی، ایسا نہ جیو کو. دن سارا کام میں نکلا، رات نیند میں نکلی، تو مولا کدھر گیا؟ پھر کہتے ہیں بھٹ پڑے ایسا جیونا. یہ کوئی زندگی ہے؟ اب دیکھو بال کی طرح باریکی اس میں آ گئی. سارا دن آدمی اگر محنت کرتا رہے اور حق حلال کی روزی کماوے، وہ عبادت میں شامل ہے. اور شام کو عبادت کے لیے آوے تو اس کا دن بھی اچھا گیا، رات بھی اچھی گئی. لیکن خدا کی یاد کبھی بیچ میں سے نکل گئی تو یہی سارا دن رات کا سونا اور عبادت گناہ میں چلا گیا. یہ پل صراط ہے جو بال سے باریک، تلوار سے تیز. اور جنت بیچ میں اس طرح کہی کہ 99 دکھوں کے سامنے ایک سکھ ملتا ہے. کوئی انسان کا جیون ساکھی دنیا میں کبھی بھی ایک سریخی سکھ کی حالت میں کبھی نہیں گیا. یاد رکھو مومنو، یہ مولانا سلطان محمد شاہ کا کلام ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی آدمی کی 5 میں سے 1 آشا پوری ہوئے، یعنی 20% ہوئے. 5 میں سے 1 کبھی آشا پوری ہوئے تو مولا کہتے ہیں آخری دنیا میں اس سے نصیبدار کوئی نہیں. کہ جو نصیبدار سے نصیبدار ہے، ٹاپ گریڈ کا نصیبدار، اس کی آشا خالی 20% پوری ہوتی ہیں، 80% نہیں ہوتی. جیون میں 99% دکھ ہیں، 1 سکھ ہے. ایوریج کا حساب کریں تو یہ جو 1 سکھ ہے یہ جنت ہے. اور جنت ایک ٹاپو اس لیے کہا گیا کہ سکھ دکھوں سے گھرا ہوا ہے، چاروں طرف دکھ ہیں،
اندر پھر ایک نقطے کی طرح، ایک ٹاپو کی طرح، مطلب کیا ہے کہ بہت دکھوں والا آدمی جب امام کی عبادت کرتا ہے، جب وہ دھرم کرتا ہے، جب وہ عبادت کرتا ہے، جماعت خانے میں آتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو اس کو سکھ ملتا ہے۔ ہم ہر روز جماعت خانے آتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے دل کو پوچھا، میں روز جماعت خانے جاتا ہوں، یہ جماعت خانے سے مجھے کچھ ملا؟ میرے کو کچھ ملا؟ پیر نے یہ سوال کیا ہے جی ستگور بھیٹیا کے مجانیے، مولا کی ہم نے بیعت کی، بھیٹنا کی، اس کی بندگی عبادت کی، ہم کو کیسے پتہ لگے کہ اس میں سے ہم کو کچھ ملا؟ اس کا جواب دیتے ہیں، اے من پرکھینے جو تم اپنے من کی تپاس کر کے دیکھو، اس میں سے تمہیں جواب ملے گا۔ دنیا کے دکھوں کے اندر پڑھ کے انسان نہا دھو کے شام کو جب جماعت خانے آتا ہے، تسبیح نکالتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بندگی کرتا ہے، اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، میل کدورت سب دھوئی جاتی ہے، اس کو شانتی ملتی ہے، سکھ ملتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ ستگور بھیٹیا کہ مجانیے، اے من پرکھینے جو چندن کے ریوا سر بھائی لیب سگندہ ہو۔ کبھی تم نے مولا سے دوستی کی تو تمہارے دل میں سے مولا کی باس آنی چاہیے۔ چندن کی بھیٹنا سے، چندن کی دوستی میں، اس کے پڑوس میں رہنے سے کڑوے لیمڑے کے اندر سے بھی باس آ جاتی ہے۔ یہ نشانی ہے اس چیز کی جہاں انسان کے دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایمان کے اندر سے پھر جب عشق نکلتا ہے تو وہ نور ہوتا ہے۔ ایمان جب کامل ہو جاوے، ایمان پورا ہو جاوے، اس کے بعد عشق پیدا ہوتا ہے، اور عشق نور ہے۔ انسان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ پھر اس کے دکھوں کے اندر یا دنیا کے سکھوں کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس آدمی کی دृڑھتا، اس آدمی کی مضبوطی، اس آدمی کے ایمان کی طاقت بالکل ہل نہیں سکتی۔ پھر وہ کدھر بھی ہوئے، وہ اپنا رستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ گنانوں کے اندر بہت سے دلیل داخلے ایسی وارتاؤں کے سوروپ میں بھی دیے ہیں۔ ایک مشہور گنان جو ہم عموماً بولا کرتے ہیں، اس میں ایمنا بائی ایک پیر شمس کی چیلی تھی۔ ایمنا بائی کا داخلہ ہے، مثال ہے، ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ دنیا کے تمام دکھوں کے سامنے لڑت کر کے اپنے ایمان کو ٹکا رکھا۔ اسی طرح سے راجہ ہریش چندر کی بات بھی دیکھ لو، اور اس کے اوپر تو بہت سے پیروں نے گنان فرمائے کہ راجہ ہریش چندر نے کس طرح سے اپنا سارا راج پاٹ سب کچھ دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ کچھ بچوں نے مجھے سوال کیا کہ ہمارا مذہب پیسے کا ہے، یہ بڑی بڑی ٹوڑیاں منڈلیاں، پیسہ دو تو اس کے اندر جاؤ۔ ہمارا مذہب پیسے کا نہیں، ہمارا مذہب قربانی کا ہے، سیکریفائس۔ پیسے والے محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں، ان کے پاس سے پیسہ نکالنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایسا آدمی، اگر پیسے والا آدمی جس نے بڑی محنت سے
پیسہ کمایا اور وہ دھرم میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کی قربانی ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں وہ اپنے بدن کی شریر کی محنت کر کے قربانی دیتا ہے. وسط پیاری آئی سنچ مارا کو، جو چیز تم کو پیاری ہے اس کو سنبھال کے مت رکھو. اے دیوشا پاچھم دے دھنی، مولا کے چرن میں تمہاری پیاری عزیز چیز رکھ دو. یہ قربانی مانگی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی حکم ہوا، بشارت ہوئی، اے ابراہیم تیری سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اللہ کے نام پہ قربان کر. سوچ میں پڑے کہ میری پیاری چیز. اور قربانی کی جب بات آئی تو پہلے دن یہ فرمان سمجھ میں نہیں آیا. یہ بات امام بننے سے پہلے کی ہے. ابراہیم پیغمبر کو امامت ملی، امامت کا نور ان کے پاس آیا. انہوں نے 100 اونٹ لے کے مولا کے نام پہ قربان کیے. رات کو پھر سپنے کے اندر بشارت آئی، پیاری سے پیاری چیز قربان کرو. دوسرے دن جو کچھ بھی مال دولت تھی سب قربان کر دیا. تیسرے دن رات کو پھر یہ سپنا آیا. ابراہیم پیغمبر سوچنے لگے کہ کبھی وہ بات جو میں نے 2 دن کی سچی ہوتی تو پھر تیسرے دن بھی کیوں مجھ کو ایسا حکم ہوا. بھلا مجھے سب سے پیاری کیا چیز ہے. سوچتے سوچتے حضرت اسماعیل کا خیال آیا، بیٹے کا. بدن کانپ گیا. کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اسماعیل کی قربانی کروں؟ دل نے کہا ہاں، کیونکہ اس سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں، اولاد. کھڑے ہو گئے، اے اللہ جو تیرا حکم ہے، اگر تم اس میں راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں. اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹا اللہ نے حکم کیا کہ پیاری سے پیاری چیز اس کے نام پہ قربان کروں، اور تیرے سے پیاری کوئی چیز نہیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات نہیں، آپ میرے کو ڈگو مگو نہیں پاؤ گے، یعنی میں بھی پکا ہوں، فکر مت کرو. ابا جان میری قربانی گھر میں نہیں کرنا، چلو ہم ندی کے کنارے چلیں. خود چھری تیز کر کے لائے. ندی کے کنارے پہ باپ بیٹے پہنچے. کہنے لگے ابا جان آپ جب میرے کو دیکھو گے شاید باپ کی محبت جوش کھا جاوے اور آپ کے ہاتھ ڈگمگا جاویں. ایسا کرو یہ میں رومال لایا ہوں، آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دوں تاکہ میری شکل دیکھ کے آپ کا دل ڈگمگ نہ جاوے. پٹی باندھی اور اسماعیل کی قربانی ہوئی. کیا بات تھی اسماعیل کی قربانی کا؟ کیا ذکر تھا؟ کیونکہ وہ پیاری سے پیاری چیز تھی. آج کی دنیا میں پیاری سے پیاری چیز انسان کی دولت ہے. بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں دولت کی خاطر، باپ بیٹے لڑ پڑتے ہیں دولت کی خاطر، کٹمب قبیلے میں جھگڑے ہوتے ہیں دولت کی خاطر، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں دولت کی خاطر. دولت نے بڑے بڑے دنیا کے اندر فتنے پیدا کیے ہیں، اور خصوصاً آج کی دنیا میں اس دولت کی قربانی دے کے یہ ہماری ٹولی منڈلیاں یہ دولت کی قربانی نہیں، ان کے دل کی قربانی ہے. دولت خرچنا آسان نہیں ہے، جس کا دل ہوتا ہے وہی خرچتے ہیں. تو ہمارے اندر مذہب کے اندر قربانی کرو، ایم یہ ہے قربانی کا، شریر کے ساتھ کرو، دولت کے ساتھ کرو، من کے ساتھ بھی کرو. بدیاں برائیاں چھوڑ دو. امام کا فرمان ہوتا ہے شراب نہ پیو،
یہ قربانی ہے اس آدمی کی جو شرابی ہے اور امام کا فرمان سن کے اس نے شراب چھوڑ دی. یہ اس کی قربانی ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے اور امام کا فرمان سن کے سگریٹ پھینک دی. یہ قربانی ہے. مذہب قربانی مانگتا ہے. یہی بات جب تارا رانی اور ہریش چندر کی آپس میں بنتی ہے تو صدردی نے بہت اچھا چتار اس کا دیا ہے. تارا رانی جب جماعت خانے سے واپس آئی, ہریش چندر پیچھے پیچھے گیا, سب کچھ مذہب کی چیز دیکھی, اور پھر جب واد وواد ہوا اور وہ چیزیں جو کچھ بھی جماعت خانے سے لائی تھیں وہ بدل گئیں, اور ہریش چندر کو بہت اچرت ہوئی, ڈھیلا ہو کے بیٹھ گیا. کھنڈا میلی نے راجا بیسی گیا اے مولا. تلوار نکالی تھی نا پہلے, لیکن سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا. تلوار رکھ کے رانی کو کہتا ہے, اے رانی منے پنتھ دکھاڑو ہو جی رے, یہ مذہب مجھ کو بتا. اب رانی شیر ہو گئی, بھل بھلے راجا پادشاہ اے مولا. بھلے بھلے بادشاہ, بھلے دھیرج کر. ہی پنتھ کھنڈا کیری دھار ہو جی رے. تلوار کی دھار ہے, بہت مشکل ہے تیرے لیے, بہت. پہلاتے دیجے کایا کال جا اے مولا. کلیجا نکال کے رکھ. کلیجا دینا پڑے گا, بدن بھی دینا پڑے گا. پہلے تے دیجے کایا کال جا اے مولا. اے پچھت پنڈ کے رو ماس ہو جی رے. بدن بھی دینا پڑے گا. اور پھر تیرا رائی یہ روہی داس کنور دینا پڑے گا, گھوڑا ہنسلہ دینا پڑے گا, تارا رانی کا شنگھار زیور وغیرہ سب دینا پڑے گا. اور پھر کیا دینا پڑے گا؟ جو کچھ بھی اس سنسار میں ہے سب کچھ دینا پڑے گا. جکی ہوا ہی منج سنسار سب کچھ, سب کچھ دیجے راجا پادشاہ اے مولا. کہ امنا بائی چھوٹی بچپن میں پیشمس کے ہاتھ سے بڑی ہو گئی, شادی ہو گئی کابل میں. اور کابل کے باہر کچھ لگ بھگ 50-100 مائل پہ غزنی گام کے اندر جا کے یہ لوگ رہے. وہ زمانے کے اندر افغانستان کا پاٹ نگر غزنی تھا. پیشمس کا زمانہ, ہندو کے گھر میں بیاہی گئی, اور اس کے دھنی کا نام ہریش چند, سسرے کا نام کلی داس. ہندو کے گھر میں گئی, اندر اسماعیلی تھی. یعنی ادھر بیٹھ کے بھی اپنے مذہب کو کس طریقے سے گپت حساب سے پالتے رہے. آج ہمارے بچے یورپ امریکہ جاتے ہیں, جو ایمنا بائی کا حال تھا آج ہمارے بچوں کا حال ہے. یورپ امریکہ کے واتاورن کے اندر کہ جہاں جڑ واد زیادہ ہے, ناستک واد زیادہ ہے, اور عقل کی باتیں زیادہ ہیں, پریم عشق کو جانتے نہیں, روحانی میٹرز کو سمجھتے نہیں, ان دیشوں کے اندر ہمارا وہی حال ہے جو ایمنا بائی کا تھا. مگر اس نے ہر قیمت کے اوپر ہر دکھ اٹھا کے بھی اپنے ست کو اور اپنے دھرم کو پال کے رکھا. یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے.
बहुत बरस निकल गए, 2 बच्चे इसके हुए। फिर शम्स गए अफगानिस्तान। ये पता था कि गजनी के अंदर एमना बाई की शादी हो चुकी, हाथ में खेली हुई बेटी, और वो भी रूहानी बेटी भी, यानी मुरीद भी थी। शम्स माँ बाप घूमते घूमते गजनी में गए। छोटा सा गांव, वस्ती ज्यादा, छोटे छोटे रास्ते। सास बड़ी कड़वी थी इसकी। एक दिन सुबह के वक्त मकई के दाने मटके में डाले हुए, एमना बाई सिर पे मटकी रखी, रास्ते में से पसार होती थी, दाढ़ियां सेकने वाले के पास जाती थी कि वहां से जाके ये मकई के दाने सेका के तो ले आवे बच्चों के लिए। कुलीचंद नाम का बहुत बड़ा नगर सेठ व्यापारी, बड़ी इज्जत मान वाला आदमी था। उसकी ये बहू थी, दरदगीनों से लदी हुई, बहुत कीमती मोतियों का हार गले में। इस भीड़ के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूर से नजर पहुंची तो फिर शम्स को देखा। बहुत बरसों के बाद फिर शम्स नजर आए, जिनके गोद में हाथ में पल पोस के बड़ी हुई और मजहब सीखा। उस पीर को देख के हाल बेहाल हो गई, खुशी से आंसू निकल आए। अभी मैं ये सबके सामने इस बहुत बड़े चौक में, इस दुनिया के अंदर पराया आदमी लोगों की नजर में, मेरा तो गुरु और मेरा मालिक सेठ है, ये मेरा बाप है, लेकिन मैं इसके पांव कैसे लगूं? दिल के अंदर घबराहट पैदा हुई। है जी सतगुर आविया काई अपने दुआ रे मैं के माया करीने पाए लागिए हो जी। क्या करूं मैं, इसके पांव कैसे पड़ूं? फिर शम्स ने भी दूर से इसको देख लिया। आदमी बहुत थे, 4 रास्ते मिलते थे। इसने सोच के एक तरीका निकाला। जब फिर शम्स नजदीक आए, हाथ मारा, गले में मोतियों की माला तोड़ डाली। सतिये तोड़े आ मोतीड़ानू हा रे एना मोती वेराणा चंदन चौक मां हो जी। मोती बिखर गए। मटकी रखी नीचे, बैठ गई, मोती चुनने लगी। फिर शम्स फौरन समझ गए। सबको बोला है ठहर जाओ, ठहर जाओ, देखो उस बाई का हार टूट गया। सब लोग खड़े हो गए। क्यों खड़ा करवाया? कि किसी के पांव के नीचे इसके मोती आके टूट न जावे। भरी सभा के अंदर, यानी ये सब लोगों के अंदर, मोती उठाते 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 उठाते, जो मोती पीर के पांव के पास पड़े थे वो उठाते वक्त सिर पर लेके फिर रखी, यानी सलाम कर लिया। पीर के पांव को लगना था, हाथ भी लगा लिया, मोती भी उठा लिया। लोगों को ये दिखाया कि मैंने मोती उठाए, पीर को ये दिखाया कि देख मैंने तेरे पांव में हाथ लगा के नमन कर लिया है। चली गई। कुछ मोती गुम भी हो गए थे। घर लौट आई, बहुत खुश थी, बहुत खुश। फिर शम्स इसके पीछे 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 इसके घर गए। घर पे कोई था नहीं, बच्चे थे और एक छोटी ननद थी। फिर शम्स आए,
اس کو کھلایا پلایا، مہمانی دی، دعا دے کے چلے گئے۔ نند چھوٹی تھی لیکن بڑی لچھی تھی۔ بھابھی یہ کون تھا؟ میں ملتان میں رہتی تھی، میرے گرو ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، لیکن ہم تو ہندو ہیں اور یہ مسلمان۔ تو اس کو ابھی فکر ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، کبھی ساس سسر کو پتہ لگے گا ظلم ہو جائے گا۔ تو ہاتھ کے 2 کنگن سے کڑے نکال کے اپنی نند کو دیے، دیکھ میری نندی، میری بہن، میں تم کو یہ 2 کڑے دیتی ہوں، تم ساس کو نہیں بولنا۔ اس نے کہا یہ کڑے رکھ تم اپنے پاس، میری جیب ہے وہ لٹپٹی ہے، رہنے والی نہیں، میں تو ساس کو بولوں گی۔ اور جب یہ ماں آئی تو اس نے بولا اماں ایمنا گھر ابھڑا دیا، گھر ابھڑا دیا۔ ہم ہندو، اس نے مسلمان گرو کو بلایا، ساس کو بہو کی بات ہاتھ میں آوے چھوڑے کبھی؟ چھوٹی بات کا تمار بنایا۔ اور آخر پھر اس نے اپنے ست کی وجہ سے کہ اگر تم سچی ہے تو اپنے مذہب کی کرامت بتا۔ کرامت کاچا سو گھڑوا مرا ایک کاچی سو ڈوری، ہارے اللہ اے منا پانی بھرنا چلی، پانی بھر کے لا، کچا مٹکا کچی ڈوری، اور آخر پھر وہ پانی بھر کے لائی، پانی بھر کے لائی۔ بھنے پیر شمس سنو میرے بھائی، اے منائے کلی چند تارے آرے اللہ۔ یہ گنان کا پہلا پارٹ ہے۔ آئے لو پیر اللہ آئے لو، ہرے اللہ ان لکھ شہر غزنیاں، انل سے نکل کے غزنی گئے پیر شمس۔ یہ سارا گنان اور وہ گنان 2 ملا کے پڑھو تو آپ کو ایمنا بائی کی ہسٹری ملتی ہے۔ اس طرح ہمارے پیروں نے ہمارے دل کو اتےجن دینے کے لیے، ہمارے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہوئے، ایسے گنان رچے، اور آخر میں آ کے پھر یہ پریم پیدا کرو، پریم کے اندر مست ہو جاؤ۔ جب انسان کو مذہب کا پریم ملتا ہے پھر ساری دنیا کی بادشاہیاں اس کے پاؤں میں رکھ دو، وہ ساری دنیا کی بادشاہیاں قبول نہیں کرتا، وہ اپنے مولا کی فقیری کے اندر خوش رہتا ہے۔ اب تیری محبت لاگی میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی۔ پھر یہ ایسے ادگار نکلتے ہیں پیر سے، نینوں سے نینا ملاو میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی۔ مکھڑا دیکھیا تب من ہراکھیا، پیر شمس کافی سنایا میرے صاحب، اب تیری محبت لگی۔ ایسے گنان مولا کے عشق اور پریم کے اندر مستی میں آ کے کٹھے ہوئے، جیسے کہ صدر دن بیٹھے بیٹھے لہر اٹھی، آو مارا سوامی راجا
जा तेरे नाम सोरे मारो मना रो बांधो, मेरे दिल को बांध डाल। रुदन करते हैं, आजिज़ी करते हैं, विनती करते हैं, मोहब्बत के जोश के अंदर अपना पांव और अपना सिर दोनों एक कर देते हैं, यानी इतने झुक जाते हैं कि पेशानी खाक में पड़ी जाती है। और फिर सदर दिन जैसा कहते हैं, सिर सो हमारा याली तेरे पांव धारिया, सिर सो हमारा, मेरा सिर तेरे पांव की खाक में पड़ा है। और फिर सदर दिन कहते हैं कि मेरा सिर तेरे पांव में पड़ा है। फिर हसन कबीर दिन कहते हैं उधर पड़ा रहने दे, मेरा सिर तेरे पांव में पड़ा रहे। तू मेरा बाप, तू मेरी माँ, तू मेरा खामिन, तू मेरा सब कुछ, मेरा मुस्तक तेरे पांव में है। जहां तू पकड़ के रख देगा वहां से उठेगा नहीं। इतनी आधीनता, इतनी आधीनता, हद से ज्यादा। ये गुरपीर हसन कबीर दिन का जोश है। मोहब्बत इंसान के दिल में क्या क्या कर देती है। उस मोहब्बत की मस्ती के अंदर गुरपीर शम्स पांव में झांझर पहनते थे, हाथ में खड़ताल लेके नाचते थे, मस्त हो जाते थे। और कभी कभी सारी सारी रात गिनान बोलते 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 गिर पड़ते थे, फिर शम्स बेहोश हो जाते थे। गरबियों देखने के लिए गए तो उनको कहा कि मैं भी तुमको गरबियां सुनाता हूं। नवरात्रों के दिन के अंदर हिंदू लोग गरबियां बनाते हैं। फिर शम्स की 28 गरबियां जो हैं आप उनको पढ़ो। खुद फिर शम्स पांव में झांझर बांध के हाथ में खड़ताल लेके गरबी बोले, उसके अंदर मजहब सिखावे, इमाम की मोहब्बत बतावे। और ऐसा उनको मस्त किया कि सारा गांव का गांव इस्माइली मजहब में आया। मस्ती, इश्क की मस्ती, ये इबादत की ऊंचे में ऊंची क्लास है कि जहां जाके इंसान को फिर और कोई चीज सूझती नहीं। सुबह और शाम वो इमाम की शरण में पड़ा रहता है। ये चीज के जो सुबह की इबादत है उसका दर्जा पीरों ने और भी ऊंचा रखा। शाम की इबादत करने के लिए बहुत जोर दिया, मगर जब जमात तैयार हो गई तो फिर उनको सुबह की तरफ लेके आए। सुबह के प्रभातीय गिनान, प्रभातियों राग के अंदर बेहिसाब गिनान है, विनती के गिनान है। और इन गिनानों के अंदर जिसमें योग भी है, रूहानी दर्जे हैं, इश्क मोहब्बत की बातें हैं, कुर्बानी और त्याग की बातें हैं, दुनिया से जीव हटाने की बातें हैं। दिल के अंदर त्रास पैदा हो जावे, इंसान को अपनी मौत और कयामत और हिसाब किताब देने का ख्याल होवे। ये प्रभातीय गिनानों के अंदर त्याग और कुर्बानी का जिक्र करते हैं। जैसा कि स्वामी राजो आवे, यह सुबह का गिनान है जिसमें त्याग और कुर्बानी आती। इंसान चौंक जाता है, दुनिया से मन उठ जावे। स्वामी राजो आवे ए वीरा जंगी ढोला वजावे, चौदिस चांद्रोना भले हुआ हो प्राणिया कायम जी
पुरख ने मां विसारो शाह पुरख ने संभारो रहो प्राणिया कायम जीने जंगी ढोल बजता जिस तरह तो सोया हुआ आदमी भी उठ जाता है। तो मौला के लिए कहते हैं कि स्वामी राजा जब आता है, यानी जब तुम उसको उसका दीदार मिलता है, तुम्हारे दिल में बसता है, तो जंगी ढोल की तरह तुमको होशियार करता है। चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। उस शाह पुरख को कभी भूलना नहीं। इस गिनान के अंदर मौत किस तरह से होती है, जीव किस तरह से निकलता है, उसका जिक्र करते हैं कि आस्ते आस्ते एक चोर की तरह इस बदन के अंदर हजरत मलकुल मौत आते हैं, चोर की तरह। और वो आके तो एक एक चीज के ऊपर कब्जा करता है। एक एक चीज के ऊपर कैसा कब्जा करता है कि जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जिस तरह एक देश के ऊपर दुश्मन हमला करे तो सबसे पहले वो क्या लेवे, कम्युनिकेशन, तार, टेलीफोन, रेडियो वगैरह, इसके ऊपर वो पहला कब्जा करते हैं। तो इस तरह स्टेज बाय स्टेज मलकुल मौत किस तरह हमको हाथ में लेता है। पहले लीदा कोट कोट, जो सीना है ये कोट है जिसके अंदर दिल है। पहले दिल बंद हो जाता है। ए पछिनो दरवाजा, हार्ट बंद हो गया तो सब 9 दरवाजे स्टॉप हो जाते हैं। आंख पत्थर जाती है, नाक, मुंह, कान सब बंद हो जाते हैं, मड़ मूत्र की जगह भी बंद हो जाती है। पहले लीदा कोट, हार्ट फेल पहले होता है, लेकिन हार्ट फेल होने से जीव नहीं निकलता। फिर 9 दरवाजा लीता। पछली दो काया के रोहंसा हो प्राणिया कायम जीने फिर उसने हंस पे कब्जा किया, बस पकड़ के ले गया। बाकी क्या रहा, बाकी धूड़ मिट्टी। हडकारे ऊपर एवीरा पवन झरती, जा जा वरसे मेघा हो प्राणिया कायम जीने राजो। खूब पानी बरसेगा, यानी दोनों चीजें दिखाई कि तुम्हारा हंस तो चला जाएगा, अब ये मिट्टी मिट्टी में मुड़ी हड़ी बिड़ी जाए सी, कलर खाए सी तेरी देह। ये तुम्हारा शरीर का अंजाम है कि जिसको रोज साबुन से धो धा के, बेस्ट कपड़े पहन के, लाली, लिपस्टिक, पाउडर सब कुछ लगा के, मर्द भी लगाते हैं, और फिर उसमें तुम लोग अपने शरीर को कैसा सजाते हो। ये हाल इसका ये होएगा। उठो, को याद करो। उठी अल्लाह ने गुरे बंदो, तू सुते सजीरा नका जोरी जीव
शाह जो मंजीड़ो तिनी खेजे को सुभुड़े जागन सुभुड़े न जागया देखे हुरो न इंदियो हथ से हाय कंदा से हाय कंदा हथ हणींदा ज्यों हारी विंजाई वत्र शाह जो मंजीड़ो तिनी खेजे को सुभुड़े जागन कोठा मंडप मेड़ियों घर घोड़ा ने भंडार की न नेड़ो पानसी बाना जीव चलन की वार शाह जो मंजीड़ो तिनी खेजे को सुभुड़े जागन। उठो, मौला की इबादत करो, मौला से प्रेम करो, मौला को गुरो उठी अल्लाह ने गुरे बंदो। तू सुते हैं सज्जी रात, सारी रात आराम किया तूने, तेरे को अपने जीव की फिक्र नहीं, तुझको अपने साथ कोई करनी कमानी करके ले जाने की फिक्र नहीं। उठो, जो आदमी सुबह नहीं उठते उनका हाल ऐसा है। फिर सदरुद्दीन कहते हैं कि कोई खेड़ूत आदमी जब बीज डालने का सीजन निकल जावे तो फिर बीज डालेगा, सड़ जाएंगे, फिर वो अफसोस करता है, हाथ घसता है, हाथ हणींदा ज्यों हारी विंझाई वत्र। हारी खेड़ूत को कहते हैं, उसने वत्र यानी फसल का टाइम गुमा दिया, अब वो अफसोस करता है। फरमाया ये कोठा मंडप बेड़ियों मोटर बंगले ये दुनिया की चीजें तुम्हारे साथ नहीं आएंगी। मौला को याद करो और उसकी इबादत करो। ये गिनान है दीनदारों, अपने घरों में भी गिनान पढ़ो, अपनी औलाद को भी गिनान सिखाओ और मौला का मोहब्बत और प्रेम का सिलसिला गिनानों में से समझो और उठाओ। सुखी आबाद रहो, मौला नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, फरमान बरदार मोमन बनावे, दसवन सुकरीत में पूरा रखे, नेक अमाल करावे, किसी का मोहताज न करे, दीन में दुनिया में अपनी छत्र छाया में रखे, हर बदी बला बदों नाफरमानी से बचावे, बलाएं आफतें दूर करे, दुश्मन आपके दफा करे, जान माल आल औलाद में, आबरू में, इज्जत में, कमानी में, रोजी में, रोजगार में, तंदुरुस्ती में, ईमान में बरकतें देवे। जहर बातुन दीदार नसूब को। आज की ये 5 दिन की सीरीज यहाँ पूरी हुई और नीचे माशाअल्लाह खाना भी तैयार है आपके लिए, लेकिन 2-4 मिनट बैठो, प्रेसिडेंट साहब को कुछ बोलना है तो फिर हम ये सभा बर्खास्त कर सकें। है